السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سی چیزوں کی اصل حقیقت، اللہ کی بہت سی مخلوقات یا تخلیق کی اصل غرض و غایت، اصل مصلحت تو حقیقت میں صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. باقی انسانوں نے جو کچھ اس سے اخذ کیا ہے وہ سب کوششیں ہیں جن میں بعض اوقات اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات وہ صحیح نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی پہنچتے. ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی حقیقت سجھائے. اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت جیسی وہ ہیں ویسی دکھا. تو انسانی علم یا انسانی جو کوشش ہے وہ حتمی نہیں یا وہ 100% درست نہیں ہو سکتی، پوری طرح اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. بس ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی خیال ہے، کوئی رائے ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے اور اس کے بعد اگر دل کو لگے تو لے لے اور نہیں لگے تو چھوڑ دے، لیکن غور و فکر جاری رکھیں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس سے وہی مقصد پورا کریں. وہ جو ہم اس روز بات کر رہے تھے نا کہ شیطان سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین طریقہ لغو، بیکار بے مقصد گفتگو سے پرہیز. کیونکہ شیطان بیکار باتوں کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، بے معنی اور بے مقصد گفتگو کے ذریعے وہ ہم پہ قابو پاتا ہے. جی ہاں، جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بری رائے کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو یقینی طور پر شیطان داخل ہو جاتا ہے اندر، اور پھر جب شیطان آتا ہے تو ہم صرف یہ اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، بلکہ اس برائی کے ذکر سے ہمارے اندر ایک غصے اور غم اور تکلیف کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی. آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آپ سے کسی کی برائی شروع کر دیتا ہے، کیا آپ اسی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ کارستانی کس کی تھی؟ شیطان کی، کہ اس طریقے سے وہ آپ پر حملہ آور ہوا، داخل ہوا اور آپ کو ہم اور فکر اور غم اور پریشانی میں مبتلا کر کے چلتا بنا. اسی طرح اگر آپ بغیر سوچے سمجھے گفتگو کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی گفتگو میں جھوٹ کا عنصر شامل ہو جائے. اچھا، جو ہی آپ بے دھیانی میں بھی اور لاپرواہی میں بھی جھوٹ بولیں گے تو اس سے کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیونکہ جھوٹ تو جھوٹ ہے نا، جھوٹ کے اپنے اثرات ہیں، اس کا اپنا نقصان ہے. جھوٹ بولنے سے دل پہ لازمی طور پر ایک پچھتاوا آتا ہے، ایک پشیمانی ہوتی ہے. اس سے بھی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کا دل پر اچھے کاموں میں نہیں لگتا، وہ خیال آپ کو بار بار ستاتا رہتا ہے کہ میں نے یہ بات کیسے کہہ دی. اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے اس کی تردید کرنی چاہیے، پھر سوچتے ہیں کہ اچھا تردید کروں گا تو پھر پتہ نہیں اور کیا فساد اٹھے گا. چلیے، بعض اوقات تو سمپل کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی اور پر بہتان کا سبب بن جائے. اس طریقے سے آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی ضائع ہونے لگتی ہے. زندگی کس چیز سے بنی؟ ایک ایک لمحے سے، ایک ایک منٹ سے، ایک ایک گھنٹے سے، ایک ایک دن سے، ایک ایک ہفتے سے، ایک ایک مہینے سے اور ایک ایک سال سے. اگر آپ نے لمحے ضائع کرنے شروع کر دیے تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ نے کیا ضائع کر دیے؟ سال ہاں سال ضائع کر دیے. بظاہر جب ہم وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ضائع کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کی تو بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے؟ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑی دیر نہیں ہوتی. شیطان کو حملہ آور ہونے کے لیے کتنی دیر چاہیے؟ ایک لمحہ، پلک جھپکنے کی دیر، فوراً حملہ آور ہوتا ہے. جیسے وہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ ڈنک مارتی ہے نا، تو ڈنک مار کے چلی جاتی. اسی طرح شیطان بھی وسوسے کا ڈنک مار کے چلا جاتا ہے اور پھر آپ اس کے اثرات بھگتتے رہتے ہیں اور بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے بھی وقت ضائع کیے چلے جاتے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رہنا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ انسان بیکار اور بے مقصد گفتگو سے پرہیز کرے.